حدیث نمبر 29، قرآن پڑھنا اور پڑھانا۔ ان عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ تو قرآن سیکھنے سے مراد صرف صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھنا ہی نہیں، وہ تو پہلا درجہ ہے، پہلی سیڑھی، بلکہ الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا معنی اور مطلب بھی سیکھنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی مزید وضاحت، شان نزول وغیرہ جاننا آیات کا، ان آیات میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ اگلا درجہ ہے۔ پھر اس پر عمل کرنا، پھر اسے دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو سکھانا۔ گویا انسان ساری زندگی سیکھنے اور سکھانے میں مشغول رہے، اس طرح اس کا درجہ دوسروں سے بڑھ جائے گا۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم ہر وقت فکر مند رہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے کیسے نکلیں، لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں عموماً ہم وہ حرص نہیں رکھتے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس میں ہم آخرت میں بلند درجات پا سکیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں الفاظ یوں بھی آتے ہیں، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، بلا شبہ تم میں سے سب سے افضل وہ ہے، ایک روایت میں خیرکم اور یہاں افضلکم ہے، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ سارا ہی سکھا دے، جتنا بھی سکھا سکے۔ اگر چند آیتیں بھی آپ سکھاتے ہیں تو ان کا بھی بڑا اجر ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان کی طرف یا عقیق کی طرف، یہ مدینہ میں 2 منڈیاں لگنے کی جگہ تھی، وہاں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی، یعنی موٹی تازی اونٹنیاں مفت میں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ دونوں کے لیے اجر ہے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 سے بہتر ہے، 4 سے۔ اسی طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دنیا کا مال کمانے کا حریص ہوتا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی دولت ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے مسجد کے الفاظ استعمال کیے کیونکہ اس دور میں علم حاصل کرنے کا مرکز مسجد ہی تھا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ لیکن کہیں پر بھی کسی گھر میں آپ جمع ہوتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اسی طرح اجر و ثواب ملے گا۔ علی ازدی ابن عباس کے پاس آئے، تابعی ہیں، کہا، اے ابن عباس، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا، کیا آپ نے جہاد کا پوچھا ہے؟ دوبارہ سوال کیا۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو ابن عباس نے کہا، کیا میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں جو آپ کے لیے جہاد سے بھی بہتر ہے؟ آپ کسی مسجد میں جائیں، وہاں قرآن پڑھیں اور وہاں فقہ سیکھیں۔ تو یہ بھی کوئی معمولی جہاد نہیں ہے۔ جنگ میں جانا عورتوں کے لیے تو پاسبل ہی نہیں، لیکن مسجد جانا، علم کے مراکز میں جانا، سیکھنے سکھانے کے لیے جانا، یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں۔ پھر جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیرا کر لیتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ پھر کعب بیان کرتے ہیں، قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے ارذل العمر سے نجات پاتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا، وہ اسفل السافلین کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، یعنی ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی 1 آیت بھی سکھائی، 1 آیت قل هو اللہ سکھا دی، جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔
بعض اوقات ہماری بڑی تمنا خواہش ہوتی ہے کہ ہم سے بڑے بڑے انٹلیکچوئل سیکھیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ سیکھیں، شاید اس سے ہمارا ثواب اور اجر زیادہ ہو. نہیں، اس سے شان ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے، لیکن ضروری نہیں کہ اجر و ثواب بھی زیادہ ہو. آپ کسی میڈ کو، میڈ کے بچے کو، کسی چوکیدار کو، کسی اس کو، یعنی جن کے پاس نہ کہیں جانے کا کوئی ذریعہ ہے، نہ کسی کے آ کے سکھانے کا ذریعہ، گھر کے کسی بزرگ کو ایک ایک آیت سکھاتے جائیں، ایک ایک سورت سکھاتے جائیں، اور جب تک وہ پڑھیں گے، خصوصاً بچوں کو پڑھانا. اکثر یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ بچوں کو پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی آپا کا کام ہے جو یعنی کہ گھر میں آ کے بچوں کو پڑھا دیں، یا پھر مسجد کے کسی مولوی صاحب کا، یا کہیں کوئی جا کے پڑھ. ہم اس کو اپنی پریسٹیج اور اپنی عزت اور اپنے مقام کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو قرآن پڑھا دیں. اور جتنے لوگ پڑھا بھی رہے ہیں وہ بھی صرف ناظرہ پہ اکتفا کیے، وہ سمجھتے ہیں بچوں کو کیا سمجھ. میری آج زانہ درخواست ہے، جو بھی بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہے وہ ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ خیر کی بات بتائے کہ یہ قرآن کہتا کیا. میں اپنے بچوں کے ابتدا میں جب ان کے لیے کوئی قاری صاحب نہیں تھے، جب خود قرآن پڑھاتی تھی اور آخری سپارے سے شروع کیا، تو ساتھ ساتھ ہر سورت میں سے ان کو کچھ نہ کچھ بتاتی تھی کہ یہ سورت میں لکھا کیا ہے. اور یہ چیز ان کی تربیت میں بہت مددگار ثابت ہوئی. تربیت کے لیے کوئی آسمان سے الگ سے علم نازل نہیں ہوتا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں اور وہ ایک دن فائدہ مند ہو جاتی ہیں. تو آپ بھی اپنے بچوں کو صرف قاری صاحب سے نہیں پڑھوائیں، صرف کسی آپا سے نہیں پڑھوائیں، بلکہ خود محنت کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ اور گلی محلے کے بچوں کو بھی اکٹھا کر لیں. گھر میں بیٹھ کے ہی بہت بڑا اجر و ثواب کا خزانہ آپ اکٹھا کر لیں گے. پھر قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن. کتاب التوحید. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش الحانی سے، غنا سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو یتغنا کے کئی معنی ہوتے ہیں. نمبر 1 تحسین الصوت، بہترین آواز سے، خوبصورت آواز سے پڑھنا. نمبر 2 استغنا، یتغنا کا مطلب غنی ہونے کے معنی میں بھی لیا گیا ہے کہ قرآن کی وجہ سے دیگر کتابوں اور علوم سے بے پرواہ ہو جانا، ان کو کوئی توجہ نہ دینا. التحزن، قرآن کریم کو غم و اندوہ سے پڑھنا کہ فکر آخرت پیدا ہو، قرآن پڑھتے ہوئے رونا. التشاغل، قرآن کریم میں اتنا مشغول ہو جانا کہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ جائے، یعنی قرآن ہی پرائرٹی بن جائے، دوسری چیزیں ان امپورٹنٹ ہو جائیں. تلذذ، تغنی کا ایک مطلب تلذذ بھی ہے، یعنی قرآن پڑھتے وقت لذت و سرور حاصل کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. خوبصورت آواز بھی ہو، قرآن پڑھ کر ایک استغنا بھی ہو، قرآن سے مشغولیت بھی ہو، رونا دھونا بھی ہو، اور لذت و سرور بھی حاصل ہو. لیکن خوبصورت بنانے کے لیے بہت زیادہ تکلف سے کام نہ لیں. کچھ لوگ اتنے تکلف سے پڑھتے ہیں کہ خوبصورتی ہی ماری جاتی ہے، اس سے بھی بچیں. اپنا نیچرل انداز اختیار کریں اور دوسروں کی نقالی بھی نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم قاری سدیس کی طرح پڑھ سکتے ہیں، ہم فلاں قاری کی طرح. تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اپنا سٹائل اختیار کریں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کو امپروو کرتے جائیں اور بہتر بناتے جائیں اور بہتر بناتے جائیں. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو. یعنی قرآن تو ہے ہی خوبصورت، لیکن آپ کی آواز اسے اور زیادہ خوبصورت بنا دے گی. داؤد علیہ السلام خوبصورتی سے زبور پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستگی سے اور خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے. تلاوت کے وقت آپ اپنی آواز کو حلق میں پھیرتے بھی تھے، یعنی اس کو لمبا بھی کرتے تھے. براء ابن عازب کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھتے سنا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الحان یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا. یعنی آپ سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ ایک دفعہ جا رہی تھی کہیں، عشاء کے بعد گھر دیر سے آئی تو آپ نے پوچھا تم کہاں رہ گئی تھی؟ کہا کہ میں آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کی تلاوت سن رہی تھی اور اس جیسی قرات میں نے کبھی نہیں سنی.
وہ فرماتی ہے کہ آپ کھڑے ہوئے، میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ کی بات سنوں. آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ان جیسے پیدا فرمائے. یعنی آپ نے ان کی تعریف کی. لیکن بعض اوقات ہم خوبصورت بناتے بناتے خشیت کھو دیتے ہیں. تو خوبصورتی میں خشیت بھی ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر بھی ہو. یعنی لوگوں میں قرات کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ اللہ سے ڈرتا ہے. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں السلسلہ صحیحہ کے. لیکن گانے کے انداز میں مت پڑھیں، گانے کے انداز میں نہ پڑھیں. استاد اس سے پہلی جو حدیث تھی کہ جس نے کسی کو ایک آیت سکھائی تو اس کو جب تک وہ پڑھتا رہے گا. تو آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ مجھے میرے دادا نے سکھائی تھی، اور ان کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے، لیکن ہر نماز کے بعد الحمدللہ صبح شام کی دعاؤں میں رات کو سونے سے پہلے، تو اللہ کا احسان ہے، اللہ ان کو واقعی اجر پہنچائے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. آیت الکرسی کسی کو سکھا دیں، ایک آیت ہی ہے، لیکن یہ کہ سب سے زیادہ انسان دن میں اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد. استاذہ میں نے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کیا عورت تنہا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتی ہے؟ اپنے شہر میں ادھر ادھر آنے جانے میں تو کوئی مشکل نہیں. اگر دوسرے شہر میں جانا ہے تو اکیلے نہ جائیں. استاذہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ تغنا کے جتنے معنی آپ نے بتائے تو ان معنی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو فیل نہیں کر رہے، اور یہ حدیث کے الفاظ کے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو بہت سخت الفاظ ہیں. یس، یعنی ضروری نہیں کہ ہر وقت ساری کیفیات ہوں. ایک وقت آپ پڑھتے ہیں تو آپ رو رہے ہیں، ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ خوبصورت آواز میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی چپکے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یعنی تلاوت اچھی آواز میں کرنی چاہیے. میرا سوال تھا کہ ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں الحمدللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ راضی بھی ہو گیا ہم سے یا نہیں؟ وہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا. یہاں تو کوشش کرتے جائیں. اگر یہ پتہ چل جائے نا اللہ راضی ہو گیا تو اس دن آپ بیٹھ جائیں گے پھر آرام سے. تو بہتر ہے نہ ہی پتہ چلے. کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نیک کام کے بعد اگلے نیک کام کی توفیق ہو جائے تو سمجھیں یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے، لیکن یقینی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. فکر ہی رہنی چاہیے. جی اساتذہ محترم، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اولاد کے ساتھ ساتھ جو گھر میں ہمارے چوکیدار ہیں یا بچے ہیں ان کو بھی ہم یہ سکھائیں. تو الحمدللہ میرے پاس ایک بچی تھی جو میری ہیلپر تھی، اور 10 سال وہ میرے پاس رہی. جب میں نے سیکھا تو میں نے اس کو بھی سکھانا شروع کر دیا، اور الحمدللہ اب اس کی 2 سال ہوئے ہیں، شادی ہوئی ہے، اور وہ پتہ نہیں کس گاؤں میں جا کے شادی ہوئی ہے اس نے وہاں یہ کام شروع کر دیا ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اس کے پاس اس گاؤں کے 10 بچے آ رہے ہیں اور وہ ان کو وہ پڑھا رہی ہے. اور اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپا یہاں پہ اتنے لوگ فیسنیٹ ہو رہے ہیں میرے اس علم کو دیکھ کے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے بھی لوگ، لیکن میں اکیلی ہوں، میں صرف 10 بچوں کو پڑھا رہی ہوں. تو اب وہ اپنی ایک اور دوست اس نے وہاں بنا لی ہے اور وہ اس کو پڑھا رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے میں اس کو اپنی ساتھی بنا لوں گی، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی الحمدللہ. چھوٹی چھوٹی ایفرٹ جو ہے کہاں تک چلی جاتی ہے. الحمدللہ. حدیث نمبر 31 قابل رشک لوگ. عن سالم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. کتاب التوحید. سالم رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رش کے قابل تو 2 ہی لوگ ہیں. ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا تو وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، دن کو بھی پڑھتا ہے رات کو بھی پڑھتا ہے. نوٹ کر لیجیے آپ، ایسا شخص قابل رشک ہے. دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اسے خرچ کرتا رہتا ہے، نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا ہے، دینے والا دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے. ایسا شخص جو ہے قابل رشک ہے.
یہاں لفظ جو ہے حسد استعمال ہوا ہے. حسد اردو میں کہتے ہیں کسی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنے کو جو قابل مذمت ہے. اور رشک یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کے اس نعمت کی صرف تمنا کرنا، یہ خواہش نہ کرنا کہ اس سے بھی چلی جائے. یعنی پسندیدہ یہی ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس بھی باقی نہیں اور مجھے بھی مل جائے. تو ایسے شخص کو دیکھ کے انسان کو رشک آنا چاہیے، یعنی یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ میرے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ میں دن رات قرآن پڑھوں اور دن رات مال خرچ کروں. تو بنیادی طور پر یہاں صاحب قرآن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، قرآن والوں پر رشک کی بات کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اہل اللہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل قرآن. اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، یعنی قرآن سے شغف رکھنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے اور کتنا شغف اور کتنا شوق ہے ہمارا. پھر صاحب قرآن کی عزت و اکرام کا حکم دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلو اور تقصیر سے بچتا ہو. اسی طرح حاکم عادل کی عزت کرنا اللہ عز و جل کی عزت کرنے کا حصہ ہے. یعنی ایسے لوگوں کی اگر آپ عزت کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب کو عزت دے رہے ہیں. پھر اسی طرح جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. قرآن کے علاوہ اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ اسے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی قابل رشک ہے. تو اللہ اگر ہمیں کوئی بھی چیز دے تو اسے دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیے. حدیث نمبر 32 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت. عن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیتان من آخر سورۃ البقرۃ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ. کتاب المغازی. ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کے وقت پڑھے، پیچھے حدیث ہے نا کہ دن اور رات پڑھے، تو اب رات میں آپ سونے جاگنے کے اذکار پڑھتے ہیں تو اس میں آیت الکرسی بھی ہے، اس میں 4 کل بھی ہیں، اس میں آخری آیات بھی ہیں، اس میں سورۃ الملک بھی ہے، سورۃ السجدہ بھی ہے. تو جو کوئی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، وہ اس کو کافی ہو جاتی. کس چیز سے؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت ہے. ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ دوسری چیزوں سے کفایت کرتی ہیں یا پھر شر سے کفایت کرتی ہیں. یعنی ان 2 آیتوں میں بچاؤ اور تحفظ ہے. یہ آیتیں بہت اہم آیات ہیں، ان کا مقام بہت عظیم ہے. کسی نے یہ معنی بھی بیان کیا کہ اس کو رات کے قیام سے کفایت کرتی ہیں، یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، گویا وہ رات کو قیام کرنے والا ہے. لیکن انسان کو ایسی احادیث پڑھ کر یا ایسے معنی جان کر سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پھر چلو یہ 2 آیتیں پڑھ لو اور رات کو نہ اٹھو، کیونکہ رات کا اٹھنا اپنی جگہ بڑا اہم ہے. پھر اسی طرح ان آیتوں کے شان نزول کے بارے میں آپ نے تفسیر میں پڑھا ہی ہوگا کہ عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں یہ آیات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرو، یہ مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی، یعنی بہت ہی بلند مقام سے آئی ہیں. ان کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اور شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھ دی تھی اور اس میں سے 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورۃ البقرہ کا اختتام فرما دیا. لہٰذا جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں گی تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا. تو روز کا معمول بنا لیجئے. کس کس کے پاس یہ ایپ ہے سونے جاگنے کے اذکار؟ الحمدللہ کافی لوگوں کے پاس، کیونکہ اس میں موبائل سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. کتاب کس کس کے پاس ہے سونے جاگنے کے اذکار؟ الحمدللہ.
اس سے یہ کہ اور پڑھانا بھی آگے آسان ہو جاتا ہے اور چیزیں یاد کرنا.